جو فروزہ انوائرمنٹ کا میگزین ہے وہ نکالتے ہیں، اور اس کے ساتھ صحافی بھی ہیں، اور ہمارے انوائرمنٹ کے اور کلائمیٹ کے جو ریاست میں لوگ کام کرتے ہیں، اس میں ہمارے شانہ بشانہ آفاق بھٹی صاحب ہیں۔ میرا نام یاسر حسین ہے اور میں ڈائریکٹر ہوں کلائمیٹ ایکشن سینٹر کراچی کا۔ تو ہم لوگ ایک خاص مہارت رکھتے ہیں کلائمیٹ اور انوائرمنٹ کے معاملات۔ ایسی پریس کانفرنس ہم نے اس لیے بلوائی ہے کہ ملک کو ایک بہت ہی شدید ایک بحران کا سامنا ہے، جو کہ ہوائی بحران ہے، جو کہ ہمیں لاہور میں نظر آ رہا ہے، ہمیں ملتان میں نظر آ رہا ہے، ہمیں کراچی میں نظر آ رہا ہے۔ اس کی اصل وجوہات تک نہیں پہنچا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ ایک فیکٹس پہ بیس اور ایک جامع اور بالکل فوکس قسم کی پریس اسٹیٹمنٹ جاری کرنا ضروری ہے۔ ایمرجنسی پریس کانفرنس برائے کلائمیٹ ایکشن سینٹر کراچی، تاریخ 12 نومبر 2024، مقام کراچی کا حصہ۔ فضائی معیار، اسموگ اور پیٹرول کا تعلق۔ اسموگ یعنی خراب ہوا اور گاڑیوں میں پیٹرول جو جلتا ہے، اس کا تعلق، یہ خاص ہمارا ٹاپک ہے۔ اگر ہم سانس لیتے ہیں، آلودگی کے زہریلے مرکب سے بھری ہوتی ہے، جس میں گاڑیوں کے دھوئیں کا کردار بنیادی ہے۔ بنیادی کردار سے مطلب پیٹرول کا دھواں اسموگ میں فضائی آلودگی کا 60 سے 80% ہے، 10 یا 15% نہیں ہے گاڑیوں کا ایگزاسٹ اسموگ کے اندر، 60 سے 80% ہے۔ 60% کراچی میں، 80% لاہور میں۔ پیٹرول خراب ہوا، گاڑیوں میں جلتا ہے، خراب ہوا پیدا ہوتی ہے، کتنا؟ 60 سے 80%۔ میں تھوڑا سا اس پہ اسٹریس دینا چاہتا ہوں۔ اور نقصان دہ گیسوں اور ذرات کو خارج کرتا ہے، یہ پیٹرول جو جلتا ہے، پیٹرول اور ڈیزل اس سے زیادہ، جو ہماری عمارتوں اور سڑکوں پر سیاہ اور خطرناک راکھ سے بھاگ دیتے ہیں۔ یہ باریک ذرات، جن کو ہم PM 2.5 بھی کہتے ہیں، یہ اس کا سائز اتنا ہوتا ہے کہ ایک بال کے اندر 30 آ جائیں، 30 سے 50 ذرات آ جائیں۔ یہ نظر نہیں آتے۔ اگر دھواں ایسا ہے جو نظر آ رہا ہے تو اس کے پارٹیکل بہت بڑے ہیں، لیکن جو گاڑیوں سے نکلتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ ہماری عمارتوں اور سڑکوں کو سیاہ اور خطرناک راکھ سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ یہ باریک ذرات ہمارے پھیپھڑوں اور خون میں داخل ہو کر کینسر، سانس کی بیماریوں اور قلبی مسائل کے خطرات کو بڑھاتے ہیں اور ہماری زندگی کے معیار کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس حالیہ دنوں میں 1700 ہو گیا، جبکہ ہیلتھی لیول WHO کا بتایا گیا 50 ہے۔ 50 سے کم گرین ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کراچی میں مانسون کے زمانے میں گرین میں ہوتا ہے، لیکن اس موسم میں یعنی سردیوں میں جو موسم ہوتا ہے نومبر سے لے کے فروری تک، اس کے اندر لاہور کا 1700 ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو اسکیل ہے وہ 350 تک جاتا ہے، تو یہ اسکیل کا بھی 4 گنا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس سال ملتان نے 2400 کراس کیا ہے اس میں۔ کراچی کا سردیوں میں میکسیمم 350 ہوتا ہے، لاہور 1700 کراس کر گیا ہے اور ملتان 2400 کراس کر گیا ہے، جس کی وجہ سے شہر کے ملین اور رہائشی ہوا کے لیے ترس رہے ہیں۔ حال ہی میں لاہور کا AQI اتنا شدید حد تک پہنچا کہ اس کا PM 2.5 ارتکاز عالمی ادارے صحت کے مقرر کردہ محفوظ حد سے 40 گنا زیادہ ہو گیا، یعنی WHO کے لیول سے 40 گنا ہو گیا۔ لیکن یہ صرف لاہور کا مسئلہ نہیں، پاکستان کے مختلف شہروں کراچی سے ملتان اور پشاور تک آلودگی اور دھند کے خطرناک مرکب میں دم گھٹ رہے ہیں۔ عدالتوں کے مطابق ہوا کی آلودگی پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد اموات کا سبب بنتی ہے۔ 1 لاکھ سے زائد اموات سالانہ کا سبب بنتی ہے، اور یہ تعداد ممکنہ طور پر اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان عالمی ادارے صحت WHO کی رہنمائی اصولوں کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے، جس کے نتیجے میں اوسطاً زندگی کی متوقع مدت میں 4 سال کم ہو گئے۔
ہم سب کی زندگیاں ایوریج 4 سال کم ہو گئی، یعنی موت جلدی واقع ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ ہوا کی کوالٹی اتنی خراب ہے. یہ فگر ہم نے 8 سال تک دیکھی ہے کہ زندگی کم ہو جاتی ہے لاہور میں، جبکہ اوسطاً کراچی کا تقریباً 3 سال ہوتا ہے. اتنی زندگی آپ کی شارٹ ہو جائے گی. یہ نظر نہ آنے والے قاتل پاکستان کی سب سے زیادہ آباد صوبوں پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت علاقے میں چھپ کر موجود ہیں، جو اگر موجودہ آلودگی کی صحت سطح پر قابو نہ پایا گیا تو لاکھوں افراد کو 4 سال تک زندگی کی مدت میں کمی کا سامنا کر سکتے ہیں. عارضی سبز لاک ڈاؤن جو گرین لاک ڈاؤن کہلایا ہے پنجاب میں، پاکستان کے فضائی آلودگی کے بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی ہے. 2 اسٹروک پر گاڑیوں پر پابندی یا بیرونی سرگرمیوں پر پابندی جیسے سطحی اقدامات صرف غیر ضروری تاخیر کرتے ہیں، جبکہ بنیادی مسائل جیسے کہ گاڑیوں کا دھواں، صنعتی آلودگی اور فضلہ جلانے کے مسائل حل نہیں کرتے. فضائی آلودگی کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی ضروری ہے. الیکٹرک گاڑیوں کی طرف منتقلی. اب دیکھیے، اب آپ کو گاڑیاں ایسی چاہیے جو پیٹرول سے نہ چلیں، دھواں نہ چھوڑیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات پہ جائے 60 سے 80% جو آلودگی ہے وہ گاڑیوں ہی سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اگر آپ گاڑیوں کو الیکٹرک پہ لے جائیں گے، یعنی پیٹرول کا استعمال چھوڑ دیں گے، تو ہی آپ کی ہوا صاف ہو سکتی ہے، کیونکہ 60 سے 80% تو یہی ہے. الیکٹرک گاڑیوں کی طرف منتقلی، تجدیدی توانائی یعنی رینیویبل انرجی پر منتقل ہونا اور سخت اخراج کے معیارات کا نفاذ. سیپا کو سٹینڈرڈز کو انفورس کرنا لازمی ہے، جو وہ نہیں کرتا ہے. گاڑیوں سے پاک شہری زونز قائم کرنا. جو شہر کے اندرونی علاقے ہیں ان میں آپ کو پیٹرول کی گاڑیوں کو اور ڈیزل کے ٹرکوں کو بین کرنا ہے. اب الیکٹرک گاڑیاں آ گئی ہیں، جس طرح سے سولر مقبول ہوا ہے اسی طرح سے ہمارے ملک میں اب 60 کمپنیاں الیکٹرک گاڑیاں اور موٹر سائیکل بنا رہے ہیں جو چلنے میں بہتر مشین ہے، جیسے کہ اسمارٹ فون ایک بہتر مشین ہے. یہ ہوا میں آلودگی چھوڑتے ہی نہیں، کیونکہ یہ بیٹری سے چلتی ہیں یہ گاڑیاں اور یہ موٹر بائک. تجدیدی توانائی کی طرف منتقلی کے علاوہ 2014 کے ایکٹ کے تحت اخراج کے معیارات کا سختی سے نفاذ اور سیپا جیسے ضابطہ ساز ریگولیٹری اداروں کی اصلاح ضروری ہے. صرف جرات مندانہ اقدامات ہی بنیادی وجوہات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جرات مندانہ اقدامات کی سخت ضرورت ہے کہ جو مین کاز ہے، میں دوبارہ کہوں گا، گاڑیوں میں جو پیٹرول جلتا ہے یہ 60 سے 80% آپ کی فضائی آلودگی ہے، جو کہ لاہور میں بھی ہے، اس کا رزلٹ 80% آیا اور کراچی کا 60%. صرف جرات مندانہ اقدامات ہی بنیادی وجوہات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور تمام شہریوں کے لیے ایک صحت مند مستقبل کو یقینی بنا سکتے ہیں. باقی سب چیزیں گرین واشنگ، صرف شو ہو رہا ہے. جب تک یہ والا پرابلم حل نہیں ہوگا آپ کی فضائی آلودگی دنیا میں بدترین رہے گی، ہماری اور آپ کی. مزید معلومات کے لیے آپ کلائمیٹ ایکشن سینٹر سے رجوع کر سکتے ہیں اور نئے سوالات دے سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اقدامات کے اس سے ایک تو یہ جو 5 ویڈیو بند کر دیا سال میں ایک کوشش ہوتی ہے. پھر جو ایک تاثر اب تک ہمارے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو ہے وہ چاول یا کپاس کا جو باقیات ہے اس کو ملاتے ہیں، اس کے گنے کے، اور وہ دھواں یہاں آ رہا ہے اور وہ دھوئیں اور پانی کا مرکب جو ہے اس کو کے ظاہر ہے. کیا آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ اس کا شاخسانہ نمبر 1؟ نمبر 2، آپ کے تمام تر گفتگو کے اندر شجر کاری کے بعد مشکل ہے، کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ درخت کم ہونے کی وجہ سے بھی صورتحال پیدا ہو رہا ہے؟
بہترین سوال ہے آپ کے لیے. پہلا سوال جو تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ جو اقدامات ابھی لیے گئے ہیں جیسے باربیکیو پہ یا کچرے میں آگ جلانے پہ پابندی لگی ہے کیونکہ کچرا اٹھتا ہی نہیں ہے ویسے ہی, تو یہ اوور آل جو جتنا فیصد یہ ہوتا ہے وہ 13% کے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والے اقدامات جو ہے نا اس 13% کو تو کنٹرول کر لیں گے, لیکن جو گاڑیوں کا 80 اور 60% ہے وہ مین ہے. تو مین پرابلم کو تو ایڈریس کریں. تو یہ والے اقدامات چھوٹے فیکٹرز کو ایڈریس کر رہے ہیں, لیکن جو بڑا فیکٹر ہے مین اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. تو پہلا جواب تو یہ ہوگا. ہندوستان انڈیا پاکستان کے درمیان جو بارڈر ہے ظاہر ہے وہ ہوا کے لیے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے. تو سردیوں کے موسم میں پاکستان سے انڈیا زیادہ ہوا جاتی ہے. کبھی کبھی انڈیا سے بھی گھوم کے آ جاتی ہے, لیکن زیادہ ہوا پاکستان سے ہندوستان جاتی ہے. اور وہ پنجاب کے علاقے میں جو فصل جلائی جاتی ہے اس کا بچا ہوا مال وہ نہ صرف ہمارے پنجاب میں دیا جاتا ہے بلکہ انڈین پنجاب, پھر ہریانہ, یو پی, بہار, یہ پورا جو آپ کا فوڈ گروئنگ بیلٹ ہے جہاں پہ کھانا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ آبادی بھی یہیں پہ. یہ کیونکہ دریاؤں کا علاقہ ہے, یہ نشیبی علاقہ ہے, یہ پیالے کی طرح بن جاتا ہے اور اس پیالے میں یہی خراب دھواں بھر جاتا ہے اور پھر ہوا سے ادھر ادھر نہیں ملتا ہے. تو ابھی جو صورتحال ہے جس کی وجہ سے لاہور سے ہم نے دیکھا کہ ملتان بھی اس کی زد میں آ گیا ہے. تو یہ پیالہ نما آپ سمجھیں یہ زمین ہے جس کے اندر یہ گندی ہوا بھری ہے. اچھا, تو زیادہ تر اس کا رخ پاکستان سے انڈیا ہوتا ہے, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا سے پاکستان کا ہے. تو یہ بھی بات آپ کلیئر کر لیجیے. مزید وضاحت میں بات نہیں کر سکتا, سیٹلائٹ میچ بھی دکھا سکتا ہوں اس کو. تیسرا آپ کا سوال جو تھا بہت ہی بہترین سوال ہے اور میں کہوں گا اگر آپ لوگ تھوڑا سا مجھے اس میں ہیلپ کر دیں. کم نہیں ہے, زیادہ ہے, 42,000 میگا واٹ ہے. ہمارا استعمال یہ ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے کیونکہ ہماری معیشت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, وہ ریورس میں جا رہی ہے, ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے اور بجلی جو بنائی جا رہی ہے اور جس کو کہ آپ ٹرانسمیشن لائن سے ایک جگہ دوسری جگہ لے جا نہیں سکتے کیونکہ آپ کا ٹرانسمیشن کا سسٹم ناکارہ ہے, وہ اتنا لوڈ برداشت ہی نہیں کر سکتا. تو بجلی اب ہم ماشاءاللہ سے زیادہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب استعمال کم ہو رہا ہے. تو یہ خیال ہے کہ یہ جو ای ویز ہیں گورنمنٹ کا یہ خیال ہے, ہمارا نہیں خیال, لیکن گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایکسٹرا بجلی ہے اس سے ہم الیکٹرک گاڑیاں چلا سکتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کیونکہ ہم ماحول دوست پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں, ہمارا یہ خیال ہے کہ جتنی بجلی ای ویز کے لیے چاہیے وہ ساری کی ساری قابل تجدید توانائی سے بننی چاہیے, یعنی سولر اور ونڈ سے ہی بننی چاہیے, کوئلے سے نہیں بننی چاہیے. ورنہ اس کے ایمیشنز جو ہوتے ہیں تو وہ معاملہ برابر ہو گیا کہ دھواں یہاں نکلے یا وہاں نکلے. تو قابل تجدید یعنی سولر یا ونڈ سے ان کی ہونی چاہیے. اب آپ نے بات کی کہ جو بجلی ہمارے شہر میں اویلیبل نہیں ہے تو ان کو کیسے چارجنگ کریں. تو جو شہر میں اویلیبل نہیں ہے وہ ایریا ہیں جن کو کہ الیکٹرک کہتا ہے کہ یہ ہائی لاس ایریاز ہیں جہاں سے کہ ریونیو ریکور نہیں ہوتا. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اس میں سراسر ناانصافی ہے کیونکہ اتنی سخت کلائمیٹ والی گرمی میں, ٹھیک ہے, جو گرمی کا عذاب اور بڑھتا جا رہا ہے ہر سال, وہ کلائمیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو آپ جو لوگ اس میں رہ رہے ہیں ان کو مزید سزا دے رہے ہیں کہ الیکٹرک سزا دے رہی ہے ان کو کہ بجلی بند کر کے. تو بجلی کم نہیں ہے کہ الیکٹرک کا ایک پیسہ نہیں جاتا ہے, اس کی سبسڈی گورنمنٹ بھرتی ہے, یعنی کہ باقی ہم سب لوگ بھر رہے ہوتے ہیں, ٹیکسز ہم سے لیے جاتے ہیں اور ہم ہی انہیں لوگوں ان جگہوں کا جو 12 گھنٹے بجلی کہتے ہیں کہ اس میں میکسیمم جو ہے وہ 12 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لیکن اصل میں زیادہ ہوتی ہے, یہ بھی ہمیں معلوم ہے. اس کا ڈیٹا بھی موجود نہیں ہے. ڈیٹا بھی ہم خود جمع کریں گے انشاءاللہ اگلے سال تک ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 12 گھنٹے, کہ الیکٹرک کہہ رہے ہیں 12 گھنٹے بجلی جائے گی, اصل میں کتنی جا رہی ہے. اگلے سال ہمارے پاس اس کا پورا ڈیٹا بھی موجود ہوگا. تو بجلی کی کمی نہیں ہے. اچھا, آپ کیا ریسرچ کا کام کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں, ہمارا جو ادارہ ہے اس کا نام ہے کلائمیٹ ایکشن سینٹر.
تو کلائمیٹ کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کلائمیٹ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ فلڈ اور گرمی اور موسم کی تبدیلی، یعنی جو موسم ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، گرمی طویل ہو رہی ہے، ایگریکلچر کا نقصان ہو رہا ہے، شہر میں فلڈ آ رہے ہیں، تو یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اس میں بہت بڑا ایک رول انرجی کا ہے کہ آپ گاڑیوں کو کیسے چلا رہے ہیں، کس ایندھن سے چلا رہے ہیں، آپ بجلی بنا رہے ہیں کس ایندھن سے چلا رہے ہیں، کیا آپ کوئلے سے چلا رہے ہیں، گیس سے چلا رہے ہیں، آپ ڈیزل سے چلا رہے ہیں، فرنس آئل سے چلا رہے ہیں، پیٹرول سے چلا رہے ہیں، یا ہوا سے بجلی بنا کے چلا رہے ہیں، یا سولر سے بنا کے چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سولر کا مارکیٹ کھل چکا ہے، یہ ریورس میں جانے والا نہیں ہے، سولر پوری دنیا میں اور ہمارے یہاں بھی سب سے سستی بجلی ہے۔ سو ایک ہماری تھیم جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بجلی جو پاور بنتی ہے اس کو ہم قابل تجزیہ کا بنائیں، یعنی صاف کا بنائیں، جس میں کوئی چیز جل نہیں رہی، یعنی سورج سے بنی ہوئی بجلی یا ہوا سے بنی ہوئی بجلی، یہ اس میں ہم گورنمنٹ کو ایڈوائز بھی کریں، گورنمنٹ کے ساتھ ایڈوکیسی بھی کریں، اور ان کو جہاں جہاں وہ کہیں کہ بھئی ہمیں گائیڈ کرو، تو ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ موجود ہیں اس کے، نہ صرف کراچی میں بلکہ اسلام آباد اور لاہور میں ہمارے پارٹنرز موجود ہیں، جن میں سے میں اگر چند ایک کے نام لے دوں تو اس کے اندر لمز بھی شامل ہے، اس کے اندر SDPI بھی شامل ہے، اور اس کے اندر اسلام آباد میں PRIED یہ ادارے جو کہ ریسرچ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی پالیسی میں بھی ایک گائیڈنس دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لمس کا انرجی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس وقت میں نئی EV پالیسی بنا رہا ہے، کیونکہ پچھلی والی کے جو ٹارگیٹ تھے وہ بہت ہائی تھے، تو اب جو ہے اس میں پرائم منسٹر بھی شامل ہے، چیف منسٹر بھی شامل ہیں، اور نئی EV کی پالیسی تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، یہ اس پالیسی کا یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے کہ وہ اس کو لے کے ابھی آگے ہے۔ تو یہ ہمارے پارٹنرز جو ہیں یہ موجود ہیں، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تاکہ یہ میں وصول سے کہہ سکوں کہ جو چیزیں جو انفارمیشن ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہمارا دوسرا مقصد یہی ہے کہ جو یہ ریسرچ والی جو نالج ہے جو یونیورسٹیز میں پیدا ہو رہی ہے اور جو انڈسٹری والی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، یہ ہم عام عوام تک کیسے پہنچائیں۔ جیسے سستی بجلی مہنگی بجلی کے مسائل جو ہیں اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں، اور اصل وجوہات ہماری نظر میں یہ ہے کہ آپ ایندھن کون سا استعمال کر رہے ہیں، کیا آپ گندا ایندھن استعمال کر رہے ہیں جو مہنگا ہے، یا صاف ایندھن جو سستا ہے۔ تو ہماری نظر میں یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ تفریق ہے یہ بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے، گندا ایندھن صاف ایندھن، ہم کو صاف ایندھن پہ جانا ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ اس کے جو بیچ میں جو کول کی طرف رہنا چاہتے ہیں یا گیس کی طرف رہنا چاہتے ہیں یا فرنس آئل تو سمجھیں کہ سب سے گندا ایندھن ہے، وہ تو فیز آؤٹ ہو ہی گیا، لیکن یہ صرف ڈیلے ہو رہا ہے۔ ہم سب کو مکمل طور پہ سولر اور ونڈ پہ آ جانا ہے، گھروں میں دفتروں میں۔ اسی طرح سے ہماری ساری گاڑیاں، ساری ٹرانسپورٹ الیکٹرک پہ آ جائے گی، میں یہ وصول سے کہہ سکتا ہوں۔